ہم ان سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ تو ہم نے اس کا اسلامک پرسپیکٹو کو جاننے سمجھنے کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر شعبہ اسلامک اسٹڈیز یعنی اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر صدر شعبہ اور ڈین ہیں پروفیسر عبید اللہ فہد فلاحی صاحب سے درخواست کی. انہوں نے اس کو کووڈ-19 اینڈ اسلامک پرسپیکٹو کے عنوان سے اس پروگرام کو پر خطاب کرنا منظور فرمایا. ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں. تو میں زیادہ دیر نہیں کروں گا آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے. میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کو شروع کیا جائے. لہذا جیسا کہ دستور ہے کہ کوئی بھی پروگرام ہم تلاوت قرآن اور اس کے ترجمے سے شروع کرتے ہیں تو میں مدعو کرتا ہوں محترم حسان احمد صاحب کو جو لکھنؤ سے ہمارے ساتھ شریک ہیں. جناب حسان احمد صاحب تلاوت قرآن مجید اور ترجمے سے پروگرام کا آغاز فرمائیں. جناب حسان احمد صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 سے 157 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی. اس کا ترجمہ بھی سن لیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یا اے ایمان کے دعوے داروں استعانت حاصل کرو مدد حاصل کرو مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا. اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر فاقہ کشی جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے انہیں خوشخبری دے دو
اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے اس کی رحمت یعنی ہونے والے. جزاک اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیرا کثیرہ برادر حسان احمد صاحب. حضرات ابھی آپ نے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائی جسے لکھنؤ سے ہمارے عزیز بھائی حسان احمد صاحب پیش کر رہے تھے. اب میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سیدھے اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں اور مدعو کرتا ہوں پروفیسر عبید اللہ فہد فلاحی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور کووڈ-19 این اسلامک انالیسس پر اپنا خطاب فرمائیں. حضرات ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پروگرام ابھی خطاب کے بعد پروفیسر صاحب کے خطاب کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا، تو آپ لوگوں کے ذہن میں اگر کچھ سوال آ رہے ہیں تو وہ سوال آپ اپنے نکال کر رکھیے، انشاءاللہ وہ پروفیسر صاحب اس کے جواب دیں گے. میں تو پروفیسر عبید اللہ فہد فلاحی صاحب برائے مہربانی اب اپنا خطاب کریں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دوستوں اور ساتھیوں، یہ 2 سال جو گزرے نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے لیے بڑے خطرناک بلکہ خوفناک ثابت ہوئے. خواہ ہندو ہو یا مسلمان، عیسائی ہو یا سکھ، پارسی ہو یا بدھ مت کے ماننے والے، سب ان پچھلے 2 سال بہت سے عزیزوں اپنے رشتہ داروں سے بچھڑ گئے. ایک ایسی ناگہانی مصیبت پوری دنیا پر آئی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ انسان اپنی سائنسی اور ٹیکنالوجیکل ترقیوں کے باوجود قدرت کے سامنے بے بس. تازہ رپورٹ 7 فروری 2022 عیسوی کے مطابق ہمارے اپنے ملک ہندوستان میں کورونا وائرس کے معاملات میں کچھ کمی آئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران، یہ 7 فروری کی رپورٹ ہے، 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے 1 لاکھ سے زائد معاملے سامنے آئے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 865 افراد کی موت ہوئی ہے، جس سے کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 5,01,979 ہو گئی. محکمہ صحت کے جو اعداد و شمار شائع ہوئے ہیں اس کے مطابق کورونا کے 1,70,474 نئے معاملے ایک ہفتے کے اندر درج ہوئے ہیں. کیرالہ ان ریاستوں میں سب سے آگے ہے جہاں کورونا کے نئے کیسز سب سے زیادہ سامنے آ رہے ہیں. کیرالہ میں 24 گھنٹوں کے اندر کورونا کے 33,538 نئے معاملے سامنے آئے ہیں. اس کے بعد کرناٹک میں 12,900، مہاراشٹرا میں 11,394، تمل ناڈو میں 7,524، راجستھان میں 5,602 نئے معاملے ہیں جو سامنے آئے ہیں. ان اعداد و شمار کے مطابق ملک میں پائے جانے والے کل نئے کورونا وائرس کے معاملوں میں 19% ان 5 ریاستوں سے آئے ہیں، جس میں اکیلے کیرالہ میں نئے معاملے 31% ذمہ دار. اس کے برعکس جو لوگ کورونا سے صحت یاب ہو رہے ہیں ان کی شرح 1.95
کورونا وائرس کی وجہ سے جو اموات ہو رہی تھیں ابھی تک وہ رکی نہیں ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی سرکاری تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس وقت ہندوستان اومیکرون لہر کی گرفت میں ہے۔ ہندوستان امریکہ اور برازیل کے بعد تیسرا ملک ہے جہاں کورونا سے 5 لاکھ سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ مارچ 2020 عیسوی میں ہندوستان میں کورونا وائرس کے انفیکشن کی وجہ سے پہلی موت دیکھنے میں آئی تھی۔ اس کے بعد سے ملک نے کورونا وائرس کی 3 لہریں دیکھیں۔ جیسے جیسے ویکسینیشن ٹیکہ کاری میں اضافہ ہوا ہے، اموات کی تعداد کم ہوئی ہے۔ اب اومیکرون کا ایک ذیلی ویریئنٹ BA.2 بھی تیزی سے پھیل رہا ہے، جو اومیکرون سے بھی زیادہ متعدی۔ ہندوستان کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 3 ممالک میں شامل ہے۔ 5 فروری 2022 عیسوی تک کے اعداد و شمار کے حساب سے امریکہ میں کورونا کے کل 7 کروڑ 75 لاکھ معاملے رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں 9 لاکھ سے زائد افراد کی موت ہو چکی ہے۔ کل معاملوں کے لحاظ سے ہندوستان دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اب تک تقریباً 4.25 کروڑ معاملے سامنے آ چکے ہیں۔ برازیل میں کل معاملوں کی تعداد 2 کروڑ 63 لاکھ ہے اور اموات کی تعداد 6 کروڑ 31 لاکھ ہے۔ یہ اعداد و شمار جو اخبارات میں شائع ہوئے ہیں 7 فروری 2022 عیسوی کو، یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو باقاعدہ ریکارڈ میں آئے ہیں۔ کتنے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو ریکارڈ میں آنے سے رہ جاتے ہیں۔ ایک یہ مختصر سی رپورٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا اس وقت اور خود ہمارا ملک ہندوستان کورونا کی وبا میں بری طرح سے گرفتار رہا ہے، اور بڑے بڑے دانشور، علماء دین، سماجی کارکنان، سیاسی جماعتوں سے وابستہ افراد، مزدور، غریب، مرد اور عورت، بچے، جوان، ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ پچھلے 2 سال پوری دنیا انسانیت کے لیے عام الحزن، غموں کا سال رہا۔ یہ واقعات جس تیزی کے ساتھ دنیا میں اور ہمارے اپنے ملک ہندوستان میں پھیلے، اس سے بار بار میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آتی رہی، اور نہ جانے کتنی بار میں نے اس حدیث کی خواندگی کی، جس میں اس طرح کے متعدی مرض اور وبا کے پھیلنے کی نہ صرف خبر ہے، بلکہ اس سے بچنے کی تدبیر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ حدیث لمبی ہے، لیکن پوری حدیث عربی متن اور اس کے ترجمے کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، چونکہ یہ موضوع وبائی مرض سے متعلق ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے وہ پوری حدیث صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خرج الى الشام حتى اذا كان بسرغ لقيه امراء الاجناد ابو عبیدہ بن الجراح واصحابه فاخبروه ان الوباء قد وقع بارض الشام. قال ابن عباس رضی اللہ عنہ فقال عمر ادع للمهاجرين الاولین فدعاهم فاستشارهم واخبرهم ان الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لامر ولا نرى ان ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى ان تقدمه.
ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا للأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان فقالوا نرى أن نرجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مسبح على زهر فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له أدوتان إحداهما خصبة والأخرى جذبة أليس إن رعيت الجذبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي في هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف. ایک طویل حدیث ہے، ایک پورا واقعہ ہے جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے درمیان پیش آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم کے زمانے کا یہ واقعہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام جید صحابہ کرام سے باری باری مشورہ کیا اور اس کے بعد ایک نتیجے پر پہنچے. اس وبائی مرض کے جو دنیا جھونج رہی ہے اس میں اس حدیث میں بہت کچھ رہنمائی اور ہدایت ملتی ہے. میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ گفتگو آگے بڑھانے میں مجھے آسانی ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے لیے نکلے. یہاں تک کہ جب وہ سرخ کے مقام پہ پہنچے تو فوج کے بڑے بڑے کمانڈر ابو عبیدہ بن الجراح اور ان کے ساتھی ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ ملک شام میں طاعون پھیل گیا، پلیگ، وبا پھیل گئی. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھے حکم دیا کہ بلاؤ ان مہاجرین کو جو سب سے پہلے جنہوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی تھی، اولین مہاجرین کو بلاؤ. انہوں نے مہاجرین اولین کو بلایا. حضرت عمر نے ان سے مشورہ مانگا. انہیں بتایا کہ ملک شام میں یہ طاعون پھیل چکا ہے، کیا کرنا چاہیے. تو مہاجرین کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا. بعض مہاجر صحابہ نے فرمایا کہ آپ ایک بڑے اہم کام کے لیے نکلے ہیں. اس وقت شام میں مسلمان جہاد میں مصروف تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے، امداد کے لیے مدینے سے روانہ ہوئے تھے. تو فرمایا کہ آپ ایک بڑے کام کے لیے نکلے ہیں، ہماری رائے ہرگز نہیں ہے کہ آپ واپس جائیں اس کام کو مکمل کیے بغیر. لیکن بعض مہاجرین نے یہ مشورہ دیا کہ نہیں، آپ کے پاس جو لوگ بچے ہوئے ہیں وہ سب اصحاب رسول ہیں، اور ہماری یہ رائے ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان کو لے کر کے اس وبا زدہ ملک میں، ایسے علاقے میں جہاں یہ طاعون بری طرح سے پھیل چکا، وہاں لے کر کے آپ جائیں. یہ ہماری رائے نہیں. حضرت عمر نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ، میں سوچتا ہوں. پھر آپ نے کہا کہ اچھا انصار کو بلاؤ.
وہ صحابہ جو مدینے کے تھے اور جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی سب سے زیادہ بڑھ کے مدد کی تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے سینئر انصار صحابہ کو بلایا، حضرت عمر نے ان سے بھی مشورہ مانگا، ان کے درمیان بھی اسی طرح اختلاف ہو گیا جس طرح سے مہاجرین کے درمیان اختلاف ہوا تھا۔ آپ نے کہا اچھا اب تم لوگ بھی جاؤ۔ پھر حضرت عمر نے حکم دیا کہ یہاں فوج میں جو لوگ قریش کے بزرگوں میں سے جو لوگ مہاجرین جو فتح مکہ کے وقت جنہوں نے ہجرت کی تھی، جو ان میں سے سینئر لوگ موجود ہیں ان کو بلاؤ۔ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے ہجرت کی تھی ان میں سے جو سینئر بزرگ ہیں، قریشی بزرگ، قریش کے بزرگ، ان کو بلاؤ، ان سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے جب ان کے سامنے صورتحال رکھی تو ان میں سے ایک رائے بھی مخالفت میں نہیں آئی، سب نے مل کر کے ایک ہی بات کہی، دو آدمی بھی الگ رائے والے نظر نہیں آئے۔ ان لوگوں نے مشورہ دیا اور کہا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ یہیں سے واپس چلے جائیں اور اس وبا زدہ ملک میں ہرگز آپ داخل نہ ہوں، وہاں آپ نہ جائیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل ظہر کی نماز میں ہم سب ملیں گے، وہیں اعلان ہوگا۔ چنانچہ اگلے دن ظہر کی نماز میں وہاں سے کوچ کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ پوری فوج کو لے کر وہاں سے کوچ کرنے لگے۔ حضرت عمر کا یہ فیصلہ سن کر کے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک تشویش کے ساتھ، اضطراب کے ساتھ، افرارا من قدر اللہ، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ تقدیر میں لکھا ہوا ہے وبا آئی ہے تو آپ اس سے بھاگ رہے ہیں، آپ وہاں جانا نہیں چاہتے۔ فقال عمر لو غیرک قالها یا ابا عبیدہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے کاش، اے ابو عبیدہ، کاش تمہارے علاوہ کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی۔ نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہاں ہم تقدیر الہی سے بھاگ رہے ہیں لیکن تقدیر الہی ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر تمہارے پاس اونٹ ہوں اور تم کسی سبزہ زار میں پہنچو، کسی نالے کے پاس جس کے دونوں کناروں پہ ایک کنارہ تو سرسبز ہو، شاداب ہو، اور دوسرا کنارہ بالکل خشک ہو، وہاں کوئی سبزہ نہ ہو، اور تم جو شاداب اور سبز کنارے پہ اونٹوں کو چرانے لگو تو یہ اللہ کی تقدیر ہی ہوگی۔ اور اگر تم سوکھے کنارے پہ چلے جاؤ، وہاں اونٹوں کو چرانے کے لیے کوئی تلاش کرو تو یہ بھی تو تقدیر ہی ہوگی، اللہ کی تقدیر ہوگی۔ وہ حصہ جہاں سرسبز و شاداب ہے اگر تم وہاں اونٹوں کو چراؤ گے تو وہ بھی تقدیر الہی ہے، اور اگر سوکھے حصے میں جاؤ گے اونٹوں کو لے کر تو وہ بھی تقدیر الہی ہے۔ یہ تقدیر سے فرار تو نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف مشہور صحابی رسول آ گئے۔ وہ اپنے کسی کام سے چلے گئے تھے کہیں، اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مشاورت کی اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا امیر المومنین، میرے پاس اس مسئلے کے بارے کا ایک حل موجود ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے بنفس نفیس سنا ہے کہ اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ، جب تم سنو کہ کسی سرزمین پہ وبا پھیل گئی ہے، طاعون پھیل گیا ہے، تو آگے نہ بڑھو۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ، اور اگر تم کسی ایسے ملک میں، ایسی جگہ پہ ہو جہاں یہ وبا پہلے سے پھیلی ہوئی ہے تو تم وہاں سے فرار اختیار نہ کرو، وہاں سے بھاگو نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سنائی
تو راوی کہتے ہیں فحمد اللہ عمر ثم انصرف، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس فیصلے پہ اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر پوری فوج وہاں سے ملک شام سے واپس چلی گئی۔ یہ ایک بڑی طویل حدیث ہے۔ اس حدیث سے کئی اہم پہلو اور تعلیمات ملتی ہیں۔ آج جو کوارنٹائن کا یا طب میں قرنطینہ کا اصول ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جن علاقوں میں جہاں یہ وبا پھیلی ہوئی ہو وہاں نہ جانا تقدیر الہی پر عمل کرنا ہے، اور اپنے آپ کو وبا کے علاقے سے روک لینا، کوارنٹائن میں چلے جانا، یہ تقدیر الہی کا فیصلہ ہے۔ یہ اللہ کی حکمت اور اس کی تقدیر پر عمل کرنا ہے، اس کے خلاف نہیں۔ جن لوگوں نے بغاوت کی روش اختیار کی جان بوجھ کر کے اور مذہب کا سہارا لے کر کے یہ بات کہی کہ یہ کوارنٹائن اور یہ جو لاک ڈاؤن اور یہ عالمی وبا یہ محض ایک افواہ ہے اور یہ تقدیر الہی کے خلاف ہے اور اللہ کی مرضی کے بالکل خلاف ہے، انہوں نے نادانی کا ثبوت دیا۔ اللہ کے رسول کی واضح تعلیم اور آپ کا حکم موجود ہے کہ اس طرح کے علاقوں سے بچنا اور اپنے آپ کو کوارنٹائن کرنا یہ عین تقدیر الہی پر عمل کرنا ہے۔ ایک تو یہ تعلیم بہت واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری تعلیم یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح کے جب حالات ہوں، ناگہانی کوئی مصیبت ہو، اس طرح کا کوئی وبا پھیلے، تو انفرادی طور پر اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، باہمی مشاورت ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، اور حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فیصلہ موجود ہے کہ عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ حضرت عمر کے کئی فیصلوں کی وحی الہی کی روشنی میں اللہ نے تائید فرمائی، اور مسلمانوں میں اللہ کے رسول کے بعد پہلے مقام پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، دوسرے مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی سوجھ بوجھ، ان کا فہم و فراست، ان کی حکمت، ان کا تقوی، ان کی دیانتداری پوری دنیا انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ لیکن آپ نے اکیلے فیصلہ نہیں کیا، مشاورت، باہمی مشورہ، اور ایک دو فرد سے نہیں، کئی گروپوں اور جماعتوں سے مشورہ کیا آپ نے۔ اور جب آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث معلوم ہو گئی تو آپ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ باہمی مشاورت اس وقت مفید ہوتی ہے، قابل عمل ہوتی ہے، مناسب ہوتی ہے جب قرآن کریم کی اور حدیث کی کوئی تعلیم موجود نہ ہو۔ اگر قرآن کریم کا کوئی واضح حکم موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح سنت موجود ہے، تو وہ حکم اور وہ سنت واجب العمل ہے، اس میں کوئی مشورہ نہیں ہوگا۔ مشورہ ان چیزوں میں ہوگا جن کے بارے میں قرآن خاموش ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث خاموش ہے۔ مثال کے طور پر کسی پارلیمنٹ کو، کسی مجلس کو، کسی اسمبلی کو، کسی بھی جماعت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نماز کی فرضیت کو ساقط کر دے۔ نماز فرض ہے تو فرض ہے، اس پر مشورہ نہیں ہوگا۔ نماز کی فرضیت کو کیسے نافذ کیا جائے، اس کی تدبیریں کیا اختیار کی جائیں، اس پر مشورہ ہوگا۔ زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کسی پارلیمنٹ میں، کسی مجلس میں، کسی شورا میں زیر بحث نہیں آئے گی۔ اس کے طریقے، اس کے نفاذ کے طریقے، اس کا میکانزم، اس پر مشورہ ہوگا۔ تو جو قرآن کریم کا حکم واضح اور صریح ہے، اس کو نافذ کرنے کے لیے مشورہ ہوگا، اس حکم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دو باتیں اس حدیث سے بہت واضح طور پہ سامنے آئیں۔ تو یہ جو عالمی وبا جس نے پوری دنیا انسانیت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اس میں جن لوگوں نے دانش مندی کا کام کیا، اس وبا سے بچنے کی تدبیریں اختیار کی، اپنے آپ کو کوارنٹائن میں رکھا، دواؤں کا اہتمام کیا، علاج کیا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا۔ اور جن لوگوں نے بد تدبیری کی، ناسمجھی کا مظاہرہ کیا، اپنے نظام کے مطابق نام نہاد تقوی پر عمل کرنے کی کوشش کی، انہوں نے سنت رسول کی خلاف ورزی کی، خود بھی مصیبت میں مبتلا ہوئے اور پوری دنیا انسانیت کو بھی مبتلا ہونے کے موقع انہوں نے فراہم کیا۔
یہ حادثہ اتنا بڑا تھا کہ اللہ رب العزت سب کو اپنی پناہ میں رکھے. خود میرے اپنے اوپر سخت ترین حالات گزرے. 13 اپریل 2021 عیسوی کو والد محترم الحاج عبارت حسین خان کا انتقال ہو گیا. ان کے جنازے میں ہمارے سارے احباب، اعزاء، رشتہ داروں، اساتذہ، طلباء، چاہنے والے لوگوں نے شرکت کی. اس کے بعد ہمارے احباب کا تعزیتی پیغام موصول ہونے لگا. ہمارے ایک ساتھی، سینئر ساتھی پروفیسر شیخ شوکت حسین، کشمیر سے انہوں نے مجھے فون کیا اور ایک بڑی عجیب و غریب بات کہی. کہنے لگے فیض صاحب، آج کل صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ کسی کا فون وصول کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کہیں کسی کی خیریت پوچھتے ہوئے خوف سا محسوس ہوتا ہے. اکثر ایسا ہوا ہے کہ میں نے خیریت معلوم کی، پتہ چلا وہ دنیا سے گزر گئے. کبھی کبھی ایسا ہوا کہ میں نے فون اٹھایا تو معلوم ہوا کسی عزیز کی، کسی رشتہ دار کی، کسی جاننے والے کی رحلت کی خبر آئی. بڑا ایک عجیب قیامت صغریٰ کا منظر ہے. میرے ساتھ جو واقعات گزرے اس پورے 1 سال کے اندر، میں ان واقعات کو یہاں اس لیے نہیں دہرانا چاہتا کہ میں اپنے سامعین کو، اپنے ناظرین کو اس میں شریک کروں. اس لیے دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ تقریباً ہر گھر کی کہانی، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، ساری دنیا انسانیت کی تقریباً یہی کہانی رہی ہے. 13 اپریل کو ابا کا انتقال ہوا. ہم سب افسردہ تھے، پریشان تھے. ہمارے والد 1962 عیسوی میں جماعت اسلامی کے رکن بن گئے تھے. انتہائی غربت، جفا کشی اور سخت کوشی کی زندگی گزاری. انہوں نے اپنی نوجوانی ہی میں خواب دیکھا تھا کہ میرے بچے بڑے ہوں گے، جب اسلامی حکومت قائم ہوگی تو میرے اپنے بیٹے مختلف صوبوں کے اسلامی حکومت کے گورنر ہوں گے. پوری زندگی انہوں نے بڑے زہد، بڑے تقشف، بڑی غربت، جفا کشی، محنت میں گزاری. انہوں نے اپنے بچوں کو انہوں نے پڑھایا لکھایا اور انہیں کسی قابل بنایا. اسی اپریل ہی کے مہینے میں دوسرا ایک بڑا حادثہ میرے ساتھ یہ ہوا. 21 اپریل 2021 عیسوی کو میرے چھوٹے بھائی احسان اللہ فہد بھی کورونا کی زد میں آ کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ شعبہ دینیات ویمنس کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اور ہمارے پورے خاندان میں سب سے زیادہ سماجی طور پر متحرک، فعال، خوشی و غمی کے موقع پر سب کی خیریت لینے والے، محلے، پڑوس، دوست، احباب سب کے بڑے پیارے چہیتے، سب کے دکھ درد میں شریک تھے. ان کا خاندان، ہمارا پورا خاندان ان کی وفات سے ٹوٹ سا گیا. رات عشاء کے بعد ہم نے ان کا جنازہ پڑھا، ان کی تدفین ہوئی. اس کے اگلے ہی دن 22 اپریل کو صبح میرے ایک اور چھوٹے بھائی ڈاکٹر امان اللہ فہد، وہ جامعہ ملیہ اسکول دہلی میں استاذ تھے، وہ بھی ہم سب کو سوگوار چھوڑ کے چلے گئے. تقریباً 1 مہینے تک دہلی میں جو نفسا نفسی کی کیفیت تھی، میرا چھوٹا بھتیجا مشکل سے اس کی 19-20 سال کی عمر، وہ اپنے بیمار باپ کو لیے ہوئے مختلف اسپتالوں کے چکر لگاتا رہا. نہ کہیں آکسیجن کی نہیں، کہیں جگہ کی کمی، اور آخر میں وہ اس کے والد امان اللہ فہد بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے.
پھر اس کے بعد رحلتوں کا سلسلہ کم نہیں ہوا۔ 25 مئی 2021 عیسوی کو ہماری خوش دامن میمونہ خاتون وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور ہم لوگ انہیں دیکھ بھی نہ سکے۔ ہماری اہلیہ تڑپتی رہیں، لیکن حالات اتنے ناگفتہ ہوئے تھے کہ وہ انہیں دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا سکی۔ اللہ نے مزید آزمائش یہ ڈالی کہ 22 اکتوبر 2021 عیسوی کو ان کی چھوٹی بہن یعنی ہماری سالی ساجدہ، جو یہاں علی گڑھ میں جمال پور میں قیام پذیر تھیں اپنے خاندان کے ساتھ، رات کو وہ سوئیں تو صبح میں فجر کی نماز کے وقت معلوم ہوا کہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ان کے شوہر باہر خلیج میں تھے، وہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکے۔ وہ اپنے بچوں کو روتے بلکتے ہوئے چھوڑ کے چلی گئی۔ اور 25 دسمبر 2021 عیسوی کو ہمارے خسر فتح محمد بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پے بپے یہ 6 واقعات، 6 رحلتیں ہمارے اپنے خاندان میں ہوئیں۔ ہمارا پورا خاندان ٹوٹ کے بکھر سا گیا۔ خود میں کورونا کی زد میں آیا، تقریباً 2.5 مہینے میں بستر پہ پڑا رہا۔ 15-20 دن تک میرا موبائل آف، مجھے پتہ ہی نہیں چل پایا کہ صبح کب ہوئی شام ہوئی۔ اللہ نے سخت آزمائش اور سخت مصیبتوں میں ہم سب کو مبتلا کیا۔ میں بہت غمزدہ، بہت پریشان، لیکن جب قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ تمام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر اس مصیبت کو، اس پریشانی کو برداشت کرنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی۔ اللہ ظالم نہیں ہے، وہ کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا۔ انسانوں پر اتنی ہی مصیبتیں ڈالتا ہے، اتنی ہی پریشانیاں ڈالتا ہے، اتنی ہی آزمائشیں ڈالتا ہے جن کو وہ برداشت کر سکیں۔ اب جو لوگ تھوڑ دلے ہوتے ہیں، چھچورے ہوتے ہیں، جن کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے، جن کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پہ آہو فغاں کرنے لگتے ہیں، چیخنے چلانے لگتے ہیں، فریادیں کرنے لگتے ہیں، اللہ کو بھی کوستے ہیں، اپنے گھر والوں کو کوستے ہیں، اس دنیا انسانیت کے لیے، سب کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ نے ہر ایک کو اس مصیبت کو برداشت کرنے کی صلاحیت ڈالی ہے۔ اب انسان نے اگر اچھا عمل کیا ہے تو وہ اس کے لیے ہے، اور اگر اس نے کوئی خراب عمل کیا، برا عمل کیا، تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ ہر انسان خود ذمہ دار ہے، ہر انسان خود، ہر متنفس اپنے آپ میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ ہم کسی کو، کسی فرد کو، کسی جماعت کو، کسی گروپ کو، کسی حکومت کو ہم ذمہ دار قرار دینے سے پہلے اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دیں۔ ہم خود ذمہ دار ہیں اس عمل کے۔ مجھے بڑا سہارا ملا، اور سچی بات یہ ہے کہ جن خاندانوں میں، جن گھرانوں میں، جن افراد پر یہ مصیبتیں آئیں، جن کے عزیز دنیا سے چلے گئے، ان سب کے اندر اللہ رب العزت نے اس مصیبت کو، اس پریشانی کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھی تھی۔ مصیبتیں آتی ہیں اپنا راستہ دیکھ کر کے آتی ہیں، انہی کے پاس آتی ہیں جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، جن کے اندر اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس آیت نے مجھے اور میرے خاندان کو ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچایا۔ پھر میں نے جب حدیث کے ذخیرے پر نظر ڈالی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان وہ میرے سامنے آیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان زئرا لإبراهيم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك إبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم اتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. یہ بخاری شریف باب 827 حدیث نمبر 1225 فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف لوہار کے گھر گئے. یہ ابو سیف لوہار یہ رسول اللہ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی دودھ پلانے والی انا کا خاوند تھا. اللہ کے رسول نے اپنے بچے بیٹے ابراہیم کو گود میں لیا, انہیں بوسہ دیا اور سونگھا. اس کے کچھ دنوں کے بعد دوبارہ جب ہم اس لوہار ابو سیف کے ہاں گئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول کے صاحبزادے ابراہیم دم توڑ رہے ہیں, بالکل نزع کے عالم میں. یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ موجود تھے. انہوں نے حیرانگی سے سوال کیا, یا رسول اللہ آپ بھی؟ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لیے ایک عجیب سا ماحول پیدا کر دیا. فرمایا اللہ کے رسول آپ بھی, یعنی آپ بھی بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابن عوف انہا رحمت, اے ابن عوف یہ اللہ کی رحمت ہے جس کا اظہار ہو رہا ہے, بے صبری نہیں ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے جس کا اظہار ہو رہا ہے, ایک فطری احساس ہے, رحمت کی شکل میں اس کا اظہار ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا ان العین تدمع, آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں, والقلب یحزن, دل ہمارا بہت رنجیدہ ہے, ولا نقول الا ما یرضی ربنا, لیکن ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی اور خوش ہو, اس کے علاوہ ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ, اے ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم بہت رنجیدہ ہیں, بہت کبیرہ خاطر. حضرت ابراہیم بچے کی وفات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے, پوری دنیا انسانیت کے لیے رحمت تھے, اپنے بچے کے لیے کیسے رحمت ثابت نہیں ہو سکتے تھے؟ فطری تقاضا تھا, آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے, آپ رو پڑے. عزیزوں کی وفات ہوتی ہے تو فطری طور پر انسان کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں, انسان روتا ہے. یہ رونا یہ رحمت کا اظہار ہوتا ہے. ایک باپ اپنے بیٹے سے جو محبت کرتا ہے, ایک شخص اپنے عزیزوں سے جو پیار کرتا ہے, اس پیار کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ رحمت کی شکل میں اس کے آنسو نکلتے ہیں. شاید ہی دنیا میں کوئی انسان ہوگا جس کے پاس دل نہ ہو, جس کے دل میں رحمت نہ ہو, اور وہ اپنے عزیزوں کی وفات پر آنسو نہ بہائے. آنسو بہاتا ہے وہ, لیکن آنسو بہانے سے آگے لان تان نہیں کرتا, آہو فغاں نہیں کرتا, ہنگامہ و شور نہیں مچاتا, انسانوں کو, اپنی قسمت کو, دنیا کو نہیں کوستا. ولا نقول الا ما یرضی ربنا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی ہے. ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اگر اس سے محبت کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہم سب کو جانا ہے. ہم
اس طرح کی انتہائی شدید ترین حالات میں اس بات کا احساس رکھیں کہ ہم سب اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ نے اگر کوئی ملکیت لے لی، اپنی واپس لے لی، تو ہم رنجیدہ ہوں، ہمیں فطری طور پر ہمیں رنجیدگی کرنے کا حق ہے، ہمیں افسوس کرنے کا حق ہے، لیکن ہم کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالیں جو اللہ کے اپنے رب کو، اللہ کو پسند نہ ہو، ہم اس پر راضی و شاکر رہیں۔ تو فرمایا یا ابراہیم وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم سب بہت رنجیدہ ہیں۔ رنجیدگی، کبیدگی ایک فطری عمل ہے، لیکن اس کو دائرے کے اندر ہونا چاہیے۔ جو لوگ اس طرح کے وبائی امراض پہ اور انسانوں کے عزیزوں رشتہ داروں کی موت پر آہو ویلا کرنے لگتے ہیں، وہ بے صبرے لوگ ہوتے ہیں، تھوڑ دلے ہوتے ہیں، کمظرف لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم برداشت کریں اس کو، رنجیدگی کے ساتھ ہم وہ بات زبان سے نکالیں جو اللہ کو پسند ہے، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالیں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ پھر دیکھیے اس طرح کے حالات میں قرآن کریم سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس، یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ سورہ بقرہ ہی میں شروع میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للناس، یہ تمام دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن اس طرح کے وبائی امراض کے لیے کیا تعلیمات دیتا ہے، ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ آئیے ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العزت سورہ نساء میں فرماتا ہے، آیت نمبر 78، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدۃ وإن تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ وإن تصبهم سیئۃ یقولوا هذه من عندک قل كل من عند اللہ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا۔ اے انسانوں تم کہیں بھی رہو، موت تمہیں آ لے گی، چاہے تم نہایت ہی مضبوط قلعوں میں پناہ لے لو۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر ان کے کوئی اچھی بات، کوئی فائدے کی بات ان تک آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی جانب سے، اور اگر کچھ نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں تمہاری طرف سے، تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نقصان ان کو پہنچتا ہے، کوئی بری حالت انہیں پیش آتی ہے تو کہتے ہیں اس رسول کی وجہ سے ہوا ہے، اور اگر کوئی فائدہ ہوا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ فرمایا قل کل من عند اللہ، چاہے فائدہ ہو یا نقصان، زندگی ہو یا موت، سب اللہ کی طرف سے۔ کیا ہو گیا ان لوگوں کو، انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ زندگی اور موت، یہ خوشحالی اور بدحالی، یہ بیماری اور صحت، یہ وبا اور وبا کے نتیجے میں پھیلنے والی ہولناکیاں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اس میں کسی انسان کو قابل ملامت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پھر اللہ کا فلسفہ یہ ہے، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے حالات اہل ایمان کے ساتھ خاص طور پہ پیش آتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 186 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم سب کے سب آزمائے جاؤ گے، اپنی مالوں میں بھی اور اپنی جانوں کے ذریعے بھی، اور تم سب کے سب اس سے پہلے جو اہل کتاب گزرے ہیں ان کی طرف سے بھی، اور جو اہل شرک ہیں ان کی طرف سے بھی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ یہ اہل کتاب، یہ مشرکین، یہ ایسی باتیں کہیں گے کہ اہل ایمان کو تکلیف پہنچے۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ، جو لوگ عربی قاعدہ اور عربی گرامر سے واقف ہو جانتے ہیں کہ یہاں تاکید کا صیغہ ہے، لازماً تم سب کے سب آزمائے جاؤ گے، اپنی جانوں کے ذریعے سے، مالوں کے ذریعے سے،
لازماً تم سب کے سب اہل کتاب کی جانب سے، اہل شرک کی جانب سے تکلیف دہ باتیں سنو گے، لیکن فرمایا اللہ رب العزت نے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن اگر تم صبر کا رویہ اختیار کرو اور تم اللہ کے احکام پر عمل کرو، تقوی اختیار کرو، تو یہ بڑے دل گردے کا کام ہے، بڑے عزم والا کام، یہ آسان کام نہیں ہے۔ صبر اور تقوی کی روش پر چلنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ بڑے پائے کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ایمان اور توکل کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں، وہی لوگ صبر اور تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ عام لوگوں کے بس کا نہیں ہوتا ہے، وہ تو چیخنے چلانے لگتے ہیں، دہائیاں دینے لگتے ہیں، سر پھوڑ لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو اور تقوی کی زندگی اختیار کرو تو بڑے اعلیٰ درجے کا کام ہے، عزم الامور، بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے، اور صبر اور تقوی کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں۔ سورہ اعراف میں آیت 199 اور 200 بڑی خوبصورت آیتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے مسلمانوں، معافی اور درگزر کو اختیار کرو، بھلی باتوں کا حکم دو اور جاہلوں کو نظر انداز کرو۔ اگر شیطان تمہیں اکسائے تو پھر اللہ کی پناہ چاہو، وہی سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ سورہ اعراف ہی میں آگے چل کر کے صبر، تقوی اور اس کے بعد ایک اور لفظ استعمال ہوا، احسان۔ دراصل ان آیات میں 4 اہم اصطلاحات قرآن کریم کی استعمال ہوئی۔ ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ ذکر کرو، خاص طور سے ان حالات میں جب ناگہانی مصیبت ہو تو اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اوراد و وظائف کا اہتمام کر لیا جائے اور دل پہ اس کا اثر نہ ہو۔ اوراد و وظائف کا بھی اہتمام کیا جائے اور دل پورے خشوع قلب کے ساتھ، پوری آمادگی کے ساتھ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ سورہ اعراف کی انہی آیات میں، آخری آیات میں، دوسرا مرحلہ صبر کا ہے۔ صبر کرو، چیخنے چلانے کے بجائے، فریاد کرنے کے بجائے صبر کرو۔ صبر کیا ہے؟ اردو میں صبر عام طور پر بے بسی کی حالت میں خاموش ہو جانے کا نام ہے۔ عربی زبان میں صبر کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ عربی زبان میں صبر کا مفہوم ہے کہ ایمان کے راستے میں، اسلام کے راستے میں جو تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، ان تمام تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کے باوجود ایمان کے راستے پر ڈٹے رہو، پیچھے نہ ہٹو۔ بہت بڑے عالم دین قرآن کریم کے مولانا حمید الدین فرعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تفسیر نظام القرآن صفحہ 345 پہ اس کا اردو ترجمہ مولانا امین حسن اصلاحی مرحوم نے کر دیا ہے۔ انہوں نے صبر کا مفہوم یہی بتایا کہ صبر کے معنی اصلاً ہیں پیسفل ریزسٹنس، امن اور قانون کے دائرے میں رہ کر کے مزاحمت، مخالفتوں کی، ناموافق حالات کے خلاف، کفر اور شرک کی طرف سے جو مصیبتیں آئیں ان کے علی الرغم ایمان پر ڈٹے رہنا اور قانونی اور آئینی ذرائع اختیار کر کے مزاحمت کرنا۔ آئینی اور دستوری جتنے طریقے ہو سکتے ہیں ان تمام طریقوں کو اختیار کر کے ایمان کے راستے پہ ڈٹے رہنا، اس کا نام ہے صبر۔ قرآن کریم نے اس کو صبر کہا ہے۔ مجبوری کی حالت میں خاموش ہو جانے کو صبر نہیں کہا۔ اسی لیے بار بار قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد دو۔ صبر اور نماز تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کے نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے دوران جو تمہاری کیفیت حضور قلب ہوتی ہے اس حضوری قلب پہ ڈٹے رہو، تمام تر مخالفتوں کے باوجود، تمام تر دشمنی کے باوجود
اس ایمان کے راستے پہ ڈٹے رہو، یہ ہے صبر۔ اس کے بعد تقویٰ کا تذکرہ ہے کہ ان حالات میں خاص طور پر نافرمانی سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ یہ وبائی حالات، حالانکہ عام طور پر دنیا انسانیت نے ایک دوسرے کی مدد کی، لیکن اتنے تکلیف دہ مناظر بھی سامنے آئے کہ لاش گھر میں پڑی رہی اور کوئی کنارے نہیں آیا تجہیز و تکفین کے لیے، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو۔ انتہائی قابل مبارکباد ہیں وہ افراد اور ادارے جنہوں نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہندوؤں اور عیسائیوں کے ہر مریض کی خدمت کی اور اس کے اپنے عقیدے اور مذہب کے مطابق اس کے آخری رسوم کو ادا کرنے کی کوشش کی۔ میں دا ہندو اخبار منگاتا ہوں، اس میں کیرلا، یو پی، مدھیہ پردیش، تامل ناڈو، ایسے کتنے ہی واقعات اس دوران پیش آئے جس سے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہوا، اور مسلمان جماعتوں نے، افراد نے، اداروں نے ہندوؤں کے جنازے، ہندوؤں کی تجہیز و تکفین کی، ان کے مذہب اور عقیدے کے مطابق رسوم میں مدد کی۔ انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے دنیا انسانیت کی مدد کی، اس سے ہمارا سر فخر سے بلند ہوا۔ یہ اسلام ہے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں، غریبوں کے گھر میں جن کے یہاں سلنڈر نہیں تھے، سلنڈر لے کے پہنچایا، اسی لاک ڈاؤن کے دوران، اسی وبائی مرض کے دوران اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر کے غریبوں کو راشن اور سپلائی کیا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ یہ سب تقویٰ کا مظاہرہ۔ تقویٰ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے رویا جائے، گڑ گڑایا جائے، نمازیں پڑھ لی جائیں۔ تقویٰ کا ایک سماجی مفہوم ہے۔ عام طور پر ہمارے علماء، ہمارے دانشور تقویٰ کا جو مذہبی مفہوم ہے وہ بیان کرتے ہیں، اس کا جو سماجی مفہوم اسے نظر انداز کر جاتے ہیں۔ سماجی مفہوم اس کا یہ ہے کہ سماج کے جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، محلے میں رہنے کی وجہ سے، ایک باپ ہونے کی وجہ سے، ایک بھائی ہونے کی وجہ سے، ایک پڑوسی ہونے کی وجہ سے، ملک کا ایک ذمہ دار شہری ہونے کی وجہ سے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا بھی تقویٰ۔ تقویٰ کا تعلق صرف نماز، روزے اور فرائض اور شریعت کے احکام سے ہی نہیں ہے۔ تقویٰ کا تعلق عام انسانی زندگی میں ایک ذمہ دار شہری بن کر کے دوسروں کی مدد کرنا اور اپنے فرائض کو ادا کرنا، وہ بھی تقویٰ۔ پھر انہی آیات میں ایک اور لفظ استعمال ہوا، احسان۔ احسان کیا ہے؟ احسان کے معنی عام طور پر ہم بیان کرتے ہیں حسن سلوک کرنا۔ اس کے معنی صرف حسن سلوک کرنا نہیں ہے، اور ہمارے صوفیاء کرام نے احسان کو تقویٰ سے اوپر ایک درجہ قرار دیا ہے۔ لیکن تقویٰ کا ایک مفہوم روحانی بھی ہے اور اس کا ایک مفہوم سماجی بھی ہے، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں مفہوم واضح کر دیے ہیں۔ اس کا جو روحانی مفہوم ہے حدیث جبرائیل میں، بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت جبرائیل ایک عام انسان کی شکل میں رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور آپ سے کئی سوالات کیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اسی میں ایک سوال کیا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس طرح جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ پا رہے تو یقین کرو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عبادات کی ادائیگی اس شان کے ساتھ ہو، اس حضوری قلب کے ساتھ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ روحانیت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ لیکن ایک سماجی بھی اس کا مفہوم ہے۔ بیہقی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز میں احسان کو فرض قرار دیا۔ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا ذِبْحَتَكُمْ وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الذَّبْحَ فَلْيُحِدَّ شُفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ۔ اللہ نے ہر چیز میں احسان کو فرض کر دیا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص جانور ذبح کرنا چاہے تو وہ اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے، یہ بھی احسان ہے۔ احسان کا مطلب ہے ایکسلنٹ پرفارمنس، اعلیٰ درجے کی کارکردگی۔ اعلیٰ درجے کی کارکردگی اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے صرف عبادات ہی میں مطلوب نہیں ہے، سماجی زندگی میں بھی۔
یہاں تک کہ اگر ہم جانور ذبح کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں ایکسلنٹ پرفارمنس، اعلیٰ درجے کی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہے، چھری تیز ہو. ہم جانور کو اس طرح نہ ذبح کریں کہ وہ تڑپتا ہوا اسے چھوڑ دیں. میدان جنگ میں اگر ہم لڑ رہے ہیں تو وہاں بھی اعلیٰ درجے کا مظاہرہ کریں. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک میں بھی ہم اعلیٰ درجے کا مظاہرہ کریں. اور میں ایک دلچسپ بات آپ سے کہتا ہوں پڑوسیوں کے تعلق سے. عام طور پر پڑوسیوں کے ساتھ ہم ان کے حسن سلوک کے متمنی اور آرزو مند ہوتے ہیں، لیکن خود ہم ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں کرتے. یاد رکھیے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے بھول جائیں، ان سے کسی حسن سلوک کی توقع نہ رکھیں. یہ ون سائیڈڈ ٹریفک، ٹو سائیڈڈ ٹریفک نہیں. اگر آپ پڑوسی سے حسن سلوک کی توقع کریں گے تو پھر آپ حسن سلوک نہیں کر پائیں گے. پڑوسی کے ساتھ خاص طور پر ون سائیڈڈ حسن سلوک کیجئے، پھر آپ دیکھیے کچھ دنوں میں اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے. تو احسان، حسن سلوک کا مطلب صرف روحانیت نہیں بلکہ سماجی زندگی میں بھی اعلیٰ درجے کی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا احسان ہے. قرآن کریم کے سورہ اعراف کی آیات میں ذکر، صبر، تقوی، احسان، ان 4 مراحل کا تذکرہ ہے. ان چاروں مراحل کو خوبصورتی سے ادا کرنا خاص طور سے ان وبائی حالات میں بندہ مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے ان دوستوں اور ساتھیوں کو جنہوں نے انتہائی سخت ترین حالات میں اللہ پہ توکل کا اظہار کیا، مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھبرانے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ کو یاد کیا، اور اپنی اس یاد میں ان پڑوسیوں کو، ان دکھی انسانیت کو، ان لوگوں کو جو پریشان تھے، ان کی امداد کی، ان کو ہر طرح کے تعاون پہنچایا. یہ ہے اس طرح کے حالات میں قرآن کریم کا مطلوب کام. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. حضرات، یہ تھے پروفیسر عبید اللہ فہد فلاحی صاحب، جو ہمیں مشکل ترین حالات سے جوجھنے کے اسلامی طریقے بتا رہے تھے. آپ نے اپنے جو مصائب ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں وہ یقیناً انتہائی سخت مراحل تھے. اللہ نے اس پر آپ کو ثابت قدم رکھا اور صبر اور استقامت کے ساتھ آپ نے اس کو فیس کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید صبر اور استقامت کی توفیق مرحمت فرمائے. ہم سب آپ کے لیے، آپ کے احباب کے لیے اور آپ کے مرحومین کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر عطا فرمائے اور مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو، تمام ناظرین و سامعین کو اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے مصائب میں. تو یہ ہمارے پروگرام کا ایک حصہ مکمل ہوا. اب دوسرے حصے میں جیسے کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، سوال و جواب کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. تو اس سے پہلے ایک چیز جو ہے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پروگرام جو ہمارا ہو رہا ہے یہ انشاءاللہ اب منتھلی ہوا کرے گا، ہر مہینے کے تیسرے سنڈے کو. یعنی آج چونکہ دوسرا سنڈے ہے، آج دوسرا ہفتہ ہے مہینے کا، لیکن اب یہ تیسرے سنڈے کو ہوا کرے گا. یعنی اب اگلا پروگرام 20 مارچ کو انشاءاللہ ہوگا، اور انشاءاللہ اس میں آپ کئی ساری چیزیں جو ہیں آپ کو ملیں گی. ایک اور اہم بات جو بتانی ہے آپ کو، ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ تقویٰ اسلامک اسکول میں ایڈمیشنز شروع ہو گئے ہیں، ایڈمیشنز جاری ہیں. جو لوگ اپنے بچوں کا نئے سیشن میں ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں وہ ہمارے آفس سے رجوع کریں.
فارمز دستیاب ہیں، فارم لے لیں۔ ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اسکول میں ویکینسیز بھی ہیں، تو خاص طور سے وہ خواتین جو پڑھانے میں انٹرسٹ رکھتی ہیں اور تعلیم یافتہ ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک بڑی دقت یہ ہے کہ ہمارے گھر میں خواتین جو پڑھتی لکھتی بھی ہیں تو وہ صرف گھروں میں لگ جاتی ہیں، اور پھر وہ کوئی خدمت سماج میں کوئی ان کا کنٹریبیوشن نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے آپ کا سماج کے لیے کہ آپ بچوں کو تعلیم دیں، ایک نئی جنریشن تیار کریں، اور یہ انبیائی مشن ہے ایکچولی۔ تعلیم و تعلم کا کام جو ہے یہ انبیاء کا کام ہے۔ پروفیسر عبید اللہ فاض فلاحی صاحب تو اس کام سے ہی وابستہ ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، بچوں کو بڑے کلاسز میں دے رہے ہیں، لیکن بنیاد فراہم کرنا ہمارے جو سب سے اہم ہے۔ ہم نے کالجز تو بنا دیے، یونیورسٹیز ہو گئی، ماشاءاللہ کئی یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، بڑے بڑے کالجز ہیں، لیکن بنیادی تعلیم میں ابھی بھی مسلمان بہت پیچھے ہے۔ تو ہم اپنی ان بہنوں خاص ہیں جو چھوٹے بچوں کو پڑھا سکتی ہیں، ان کو اللہ نے صلاحیت ہے، وہ سامنے آئے، اور ہمارے ہی وہاں نہیں، جہاں جہاں ان کو موقع ہو، جس جگہ بھی موقع ہو، وہ دین کے پرسپیکٹو میں آپ دنیاوی تعلیم فراہم کریں۔ تو اس سے انشاءاللہ جو ہے صرف یہ کہ آپ کو اپنا فائدہ ہوگا، بچ کے آنے والی نسلوں کو آپ کچھ دے کر جائیں گی جو آپ کے لیے ثواب جاریہ کا سبب ہوگا۔ چلیے اب ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ جن خواتین و حضرات کو سوال کرنا ہو وہ برائے مہربانی اپنا ہاتھ ریز کریں یا چیٹ کے ذریعے ہمیں سوال بھیج دیں، تو ہم اس سے سوال پڑھ کے آپ کو ان کا جواب ہم پروفیسر صاحب سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، یا پھر آپ ہینڈ ریز کریں تو ہم آپ کا مائک ان میوٹ کر کے آپ کو سوال کرنے کے لیے کہیں گے۔ جن لوگوں کو سوال کرنا ہے برائے مہربانی اپنا سوال پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یقیناً پچھلے 2 سالوں میں کووڈ نے بہت کچھ لیا ہے، یعنی بہت ساری تلخیاں اور بہت تکلیف دیا ہے، اور بہت کریٹیکل سچویشن سے گزرے ہیں ساری ہی دنیا کے لوگ۔ لیکن کیا ان 2 سالوں میں کووڈ نے کچھ دیا بھی ہے، یعنی کچھ فائدے بھی ہوئے ہیں؟ تو اگر ہوئے ہیں، کچھ فائدے بھی ہوئے ہیں تو اس کو جاننا چاہتے ہیں پلیز۔ جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا پہلو اٹھایا۔ میں اپنی گفتگو کے دوران یہ بھول گیا اور وقت کی کمی کی وجہ سے بھی میں اس مسئلے کو نہیں اٹھا پایا۔ میں اپنا ذاتی تجربہ شیئر کرتا ہوں کہ جب یہ 2 سال جو انتہائی سخت حالات گزرے، اس میں میں نے بھی بہت سے تجربے نئے کیے۔ اس میں سب سے اچھا تجربہ جو مجھے ہوا وہ یہ کہ مجھے پہلی بار زندگی میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی پوتی پوتوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ بڑے خوش سلیقگی کے رہنے اور ان کے مسائل کو سمجھنے کا موقع ملا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ ہمارے گھر کے اندر باجماعت نماز کا اہتمام ہوا، ہمارے بچوں نے امامت کی، ان کی امامت کے پیچھے میں نے نماز ادا کی۔ ہماری گھر کی خواتین نے باجماعت نماز ادا کرنے کی وجہ سے تراویح کی نمازیں اور دوسری نمازیں باجماعت نماز ادا کرنے کا طریقہ سیکھا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ میں نے اس حدیث پر بھی عمل کرنے کی کوشش کی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری نیت اچھی ہے تو تمہارا ہر کام صدقہ ہے، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ میں نے اس پہ غور کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کہی کہ بیوی کے منہ میں تم لقمہ ڈالتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عرب اتنے برے نہیں تھے جتنے کہ ہماری سیرت کی اور تاریخ کی کتابوں میں ان کی برائیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ان کے اندر کچھ بہت بنیادی خوبیاں بھی تھیں۔ شوہر اور بیوی کے ان کے تعلقات نہایت اعلیٰ درجے کے تھے، اور وہ اپنی بیویوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے بھی تھے۔
حدیث کے الفاظ ہیں کہ حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو وہ بھی صدقہ ہے. تو بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے کا عمل یہ اس روایت کا حصہ تھا جو عرب روایت تھی. میں اپنے خاص طور سے دوستوں اور ساتھیوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ کبھی اپنی بیویوں کو اپنے ہاتھ سے کھلا کے دیکھیے اس کا مزہ. ہم سمجھتے ہیں کہ کچن کا سارا کام 100% وہ بیوی کے حوالے، اور ہم پیدا کیے گئے ہیں دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آٹا گوندنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ آٹا بھی گوندتے تھے، جھاڑو بھی لگاتے تھے. تو پہلی بار میں نے اس پر عمل کر کے دیکھا اس کا کتنا خوشگوار اثر ہوا. جو لوگ سینسیبل ہیں ان لوگوں نے اپنے بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ وقت گزارنے کا انہیں موقع ملا ہوگا. انہوں نے اپنا احتساب کیا ہوگا، جائزہ لیا ہوگا کہ کہاں کہاں کمیاں ہیں. کیا مسئلہ ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں، خواتین پڑھ لکھ کر کے وہ فیمنسٹ ہو جاتی ہیں، مغرب کے دائرۂ اثر میں خود مذہب اور اسلام کی باغی ہو جاتی ہیں. آج مسلم ممالک میں خاص طور پر جو تحریکیں چل رہی ہیں فیمنزم کی، وہ کیوں ہیں؟ وہ اس رد عمل کی وجہ سے ہیں جو ہم نے اپنی خواتین کے ساتھ انتہائی نامناسب طریقے سے روا رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواتین کے ساتھ جو رویہ رکھا وہ مطلب. ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان انتہائی نامساعد حالات میں مسلمان نوجوان اور مسلمان قوم میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے دوسروں کی مدد کی، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی مدد کی. اخبارات میں وہ سب چیزیں تفصیل سے آتی رہی ہیں کہ ہندوستان میں، کیرلا میں، یہاں یہ شاہ جہاں پور میں، لکھنؤ میں، دلی میں، علی گڑھ میں بھی ایسے لوگ جنہوں نے ضرورت مندوں کی مدد کی. اور بہت طبیعت خوش ہوئی یہ دیکھ کر کے کہ وہ ہندو فیملیز نے اپنے رشتہ داروں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی کریا کرم کے لیے بھی نکل کے نہیں آئے. اسی کالونی میں رہنے والے مسلمان نوجوانوں نے بڑھ کے ان کی مدد کی. تامل ناڈو اور کیرلا کے کئی واقعات میں نے پڑھے ہیں. انہوں نے اپنی انسانیت کی ذمہ داری محسوس کی اور غیرت دلائی ہندو فیملیز کو. جب ان لوگوں نے جنازہ نکال کے لے گئے قبرستان تک، تب وہ لوگ شریک ہوئے اس میں، پورا اپنی جیب سے پیسہ خرچ کیا، انہوں نے مدد کی، انسانیت کی. تو جو ہمارا کلچر رہا، ہماری تہذیب رہی ہے کہ ہم دنیا انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس. ایسا نہیں کہ مسلمان پیدا کیا گیا صرف مسلمانوں کے لیے، مسلمان پیدا کیا گیا تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے. وہ بہت مشہور شعر ہے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اس کا مظاہرہ مسلمان نوجوانوں نے اس برے وقت میں کیا. یہ بہت ایک خوش آئند پہلو ہے، اس کو اور زیادہ ابھارنے کی ضرورت ہے. خدمت خلق کا یہ پہلو، اور یاد رکھیے اس ملک میں تو خدمت خلق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اگر مسلمان بحیثیت قوم خدمت خلق کے راستے کو اپنا لیں تو انہیں آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا. تو جن لوگوں نے خدمت خلق کے اس جذبے سے سرشار ہو کر یہ کام کیا ہے وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. ابھر کے ایسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے اپنے پیسوں کا، اپنی دولت کا، اپنی طاقت کا، اپنی صحت کا صحیح استعمال کیا. پھر ایک اور پہلو جس پر عام طور پر ہم لوگوں کی نگاہ نہیں جاتی ہے، تعلیمی ادارے بند رہے، لاک ڈاؤن. فارمل ایجوکیشن کے علاوہ جو انفارمل ایجوکیشن، آن لائن کلاسز اور کلاس روم سے باہر طلباء کی، طالبات کی مدد کرنے کا عمل، نئے نئے راستے، نئے نئے وسیلے، نئی نئی ترکیبیں سوجھیں اس بیچ میں. اور معلوم ہوا کہ کلاس روم میں ہم جو کچھ پڑھاتے ہیں اس سے زیادہ ہم کلاس روم کے باہر پڑھا سکتے ہیں. بچیوں کی تربیت، ان کی تعلیم، چاہے دینی تعلیم ہو چاہے عصری تعلیم ہو. تو جو انفارمل ایجوکیشن کے جو نئے نئے راستے کھلے اس دور میں ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی کی وجہ سے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. یہاں ہندوستان میں چونکہ وہ وسائل نہیں ہیں جو اور ملکوں میں ہیں تو نسبتاً یہاں وہ رفتار کم رہی، لیکن پھر بھی ہندوستان نے اس میدان میں بھی کافی ترقی کی. اور دینی ادارے ہی نہیں بلکہ عصری ادارے بھی، مدارس بھی، مکتب بھی، کالجز بھی، ان سب لوگوں نے وہ نئے راستے کھولے لوگوں کی
تعلیم کا، لوگوں کی تربیت کا. اور خوش آئند پہلو یہ ہے کہ تقریباً تمام دینی جماعتوں نے، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، جمعیت العلماء، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فضلاء، دوسرے اداروں کے علماء دیوبند، علماء اہل سنت، علماء اہل حدیث، اخبارات میں سب نے اپیلیں کی کہ حکومت کے جو قوانین ہیں، لاک ڈاؤن کے جو نارمز ہیں، ان کو پابندی کی جائے. مذہب صرف یہ نہیں سکھاتا ہے کہ اپنے احکام پر کس طرح عمل کریں، مذہب یہ بھی سکھاتا ہے کہ دوسروں کے دکھ درد میں کیسے شریک ہوا جائے، اور اس طرح کے وبائی حالات میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. اپیلوں پر اپیلیں. خود علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی طرف سے ہمارے سینئر ساتھی، سر سید اکیڈمی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر پروفیسر علی محمد نقوی صاحب نے 40-45 سینئر اساتذہ کے دستخط کے ساتھ ایک اپیل شائع کرائی کہ ویکسینیشن جو ہے ضروری ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور سب لوگ ٹیکے لگوائیں، اور جو ضوابط ہیں اس کے لاک ڈاؤن کے اور کورونا کے، اس پر سختی کے ساتھ عمل کریں. اس میں بہت کچھ یعنی کافی اس میں سہولت بھی ہوئی اس سے، لیکن ابھی اکثریت مسلمانوں کی اور عام ہندوستانیوں کی بھی ناخواندہ ہے. تو آج بھی جہالت کے بہت سے مظاہر سامنے آئے. اس بیچ میں ان کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ محاسبہ بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ ان ضوابط پر کتنا عمل ہوا، اس کے نتیجے میں کتنا نقصان ہوا. اگر ان ضوابط پہ صحیح ڈھنگ سے عمل کیا گیا ہوتا اور حکومت نے سنجیدگی سے اقدامات کیے ہوتے تو شاید یہ وبا اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے ملک میں نہ پھیلتی. شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. بہت عمدہ آپ نے جواب دیا ماشاء اللہ. اور جو واقعی جو فوائد ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کے سبب اس میں بے شمار ہیں، لیکن وقت مختصر ہے. ظاہر ہے آپ نے اس کو اسی لیے ڈراپ کیا تھا کہ اس میں بہت وقت چلا جائے گا. اختصار کے ساتھ پھر بھی آپ نے کافی کچھ بتایا. ایک سوال ہے بہن ماریہ خان کی طرف سے. بہن سلام کرتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن آپ کا سوال ہے، is COVID vaccination acceptable if it contains haram derivatives, and if one is not affected with COVID even once, will that person should also take the vaccine? بہن کا سوال ہے کہ کیا کووڈ کا جو ویکسینیشن ہے، ٹیکہ کرن جو ہو رہا ہے، وہ ایکسیپٹیبل ہے، اس کو قبول کیا جا سکتا ہے اگرچہ اس میں حرام ڈیریویٹیوز بھی موجود ہوں، جیسا کہ عام طور پر یہ افواہ ہے یا خبر پھیلی ہوئی ہے، یا کچھ اس میں سچائی بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں کچھ سور سے لیے گئے کچھ ڈیریویٹیوز اس میں استعمال کیے جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں بہن کا سوال ہے. میرے خیال میں سوال کا کچھ جواب تو ڈاکٹر صاحب نے دے ہی دیا ہے. آگے فردر ایک سوال کا جو دوسرا پارٹ ہے، جی آپ نے ایک حصہ تو جواب دے ہی دیا ہے کہ لینا چاہیے اس کو، اور اس میں ایک دوسرا سوال جو ہے پارٹ ہے وہ زیادہ اہم ہے کہ اگر کوئی ایک بار بھی افیکٹڈ نہیں ہوا ہے کووڈ سے تو کیا اسے بھی ویکسین لینا جائز ہے؟ اس کے لیے بھی یہ زیادہ اہم ہے. ڈاکٹر صاحب اس پر رہنمائی فرمائیں. بہت اچھا سوال اٹھایا آپ نے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں چونکہ یہ دلوں میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں. فقہ ہماری اس معاملے میں بہت صراحت سے یہ کہتی ہے کہ اگر کسی معاملے میں 2 اور 2 4 کی طرح ہمیں معلوم ہو جائے صاف طور سے، قطعی طور سے کہ یہ حرام ہے، تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر شبہ کی بنیاد پر، شک کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے جب تک کہ ہمیں یقین کی حد تک کوئی بات معلوم نہ ہو. نمبر 1. نمبر 2، بغرض علاج بہت سی حرام چیزیں دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہیں مجبوری کی حالت میں. قرآن کریم نے کہا الا ما اضطررتم الیہ، مجبوری ہو، انتہائی سخت حالات ہوں تو اس میں بعض دفعہ جو حرام چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی حلال ہو جاتی ہیں. اس پر ہمارے فقہاء کا اتفاق ہے. نمبر 3، اگر کوئی حرام چیز حلال کے ساتھ مل کر کے اس طرح سے ڈائلیوٹ ہو جائے کہ وہ اپنا اصل جو اس کی اہمیت ہے، جوہر ہے، وہ ختم ہو جائے، وہ چیز جائز ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر شراب
اگر کسی دوا میں اس طرح سے استعمال ہو جائے کہ وہ اپنی اصل وجود کو ختم کر دے اور دوا میں ضم ہو جائے تو وہ دوا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. یہ تو پہلے حصے کا مسئلہ. دوسرے حصے کا مسئلہ یہ ہے کہ ویکسینیشن احتیاط کے طور پر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لینا چاہیے. ہم لوگوں نے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی طرف سے یہ اپیل کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکہ لگوائیں. وہ اگر کورونا کے شکار ہو گئے ہیں تب تو بدرجہ اولا انہیں لگانا چاہیے، لیکن جو شکار نہیں ہوئے ہیں، شکار نہ ہونے سے بچنے کے لیے، اس کے شکار سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ سب لوگ ٹیکہ لگوائیں. تو لگوانا چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. احتیاط کے طور پر جتنا ممکن ہو ساری احتیاطی تدابیر ہمیں اختیار کرنی چاہیے. شریعت کا مجموعی مزاج، انصب مزاج یہی معلوم ہے. شکریہ. جزاک اللہ خیر. سر ایک اور سوال ہے بھائی قاسم کی طرف سے. بھائی سلام کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صبر کی لمٹ کہاں تک ہے جب کہ مومن کے اوپر حالات حد سے زیادہ خراب ہوں؟ دوسرا، آج کے انڈیا کے حالات پر کچھ وضاحت کریں. میرے خیال میں صبر کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیلی گفتگو کی ہے. پھر ڈاکٹر صاحب اس میں کچھ اور مزید وضاحت کرنے تو اچھی بات ہے. میں وضاحت کرتا ہوں. میں ابھی 2 سال پہلے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے تیسری قومی سماجی علوم کانگریس میں بطور مہمان خصوصی وہاں تھا میں. تو میری گفتگو کے بعد وہاں پٹنہ کے ایک پروفیسر مجتبیٰ صاحب نے سوال کیا کہ موجودہ ہندوستان کے حالات میں قرآن کیا طرز عمل اختیار کرنے کی بات کہتا ہے. اس میں نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی یہی آیت پڑھی تھی کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اگر تم صبر کرو اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرو تو یہ سب سے اونچا کام ہے، اعلیٰ درجے کا کام ہے. لیکن میں نے وضاحت کی کہ یہ صبر کا مطلب رو پیٹ کر کے مجبوری اور محکومی کی حالت میں رہ جانے کا نام نہیں ہے. یہ غلط مفہوم اردو میں استعمال ہوتا ہے. قرآن جس صبر کی بات کرتا ہے اس کے معنی ہیں تمام تر مخالفتوں کے باوجود حق پر، سچائی پر، صداقت پر، ایمان پر ڈٹے رہنا، پیچھے نہ ہٹنا. جو قدم ہم نے ایمان کے راستے میں آگے بڑھایا اس پر ڈٹ کے کھڑے رہنا، یہ ہے صبر. تو جتنی سخت آزمائشیں ہوں، جتنے بدترین حالات ہوں، ان حالات میں اسی تناسب سے زیادہ صبر کرنا، یعنی ڈٹے رہنا. اب ڈٹنے کا کیسے ڈٹنا؟ ہندوستان جیسے حالات میں ڈٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور استقامت کے ساتھ ہندوستان میں جو جمہوری اور آئینی ذرائع موجود ہیں، دستور ہم کو جس کی اجازت دیتا ہے، ان تمام جمہوری اور دستوری ذرائع کو حاصل کرنا. ہندوستان میں جو ترقی پسند سیکولر طاقتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر کے ایک جہتی کے ساتھ ایک محاذ بنانا، ان کی حمایت کرنا، ان کی حمایت کے ساتھ ہندوستان میں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے جو تمام ترکیبیں آئینی اور قانونی ذرائع کے ذریعے سے ممکن ہو سکتی ہیں ان کو اختیار کرنا، یہ سب صبر اور تقویٰ میں شامل ہے. ہوتا کیا ہے، عام طور پر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم بے چینی کا اظہار کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اشتعال انگیزی کرتے ہیں. صبر یہ کہتا ہے، تقویٰ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس پریشانی اور اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے بہت سے آئینی اور قانونی ذرائع ہیں جس میں محنت کرنی ہے، ہوم ورک کرنا ہے، منصوبہ بنانا ہے، منصوبہ بند طریقے سے آگے بڑھیں اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کریں. اگر ایسا کیا جائے تو اس میں کامیابی ملتی ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا سید ارشد مدنی جمعیت العلماء کو. انہوں نے تمام تر مخالفتوں کے باوجود ملک کے موجودہ حالات میں بہت کامیابی حاصل کی ہیں، قانونی ذرائع سے، آئینی ذرائع سے کر رہے ہیں مستقل. مولانا محمود مدنی، مولانا سید ارشد مدنی اور دوسرے لوگ. تو گھبرانے کے بجائے اگر مخالفت سخت ہے تو اسی حساب سے ڈٹے رہنا ایمان پر، اور اپنے جمہوری اور آئینی حق کے لیے لڑنا. دستور ہند نے جو ہم کو تمام حقوق دیے، ان حقوق کے لیے جتنی منظم اور منصوبہ بند طریقے سے ممکن ہو وہ ہمیں کرنا، انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر. تو انشاءاللہ
راستے صاف ہوں گے، مشکلات دور ہوں گی. اللہ کہتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے راستے پہ چلو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. شکریہ. حضرات، ایسا جیسا کہ ہمارا وقت پروگرام کا 12:30 بجے تک ہوتا ہے، لیکن ایک آخری سوال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں. اظہر خان صاحب سوال کرتے ہیں، کووڈ سے ریلیٹڈ بہت ساری تھیوریز ہیں، جیسے پاپولیشن کنٹرول ایجنڈا 2023، دا بگ ریسیٹ ایٹسٹرا. سر پلیز اس پر کچھ وضاحت کر دیں ہم سب لوگوں کے لیے، یعنی پاپولیشن کنٹرول کے لیے یا نیو آرڈر ریسیٹ وغیرہ جیسے تھیوریز کئی ساری آتی ہیں، تو اس کے اوپر یہ جو افواہیں پھیلائی گئی ہیں اس کے بارے میں ان کا سوال ہے. مختصر میں اگر آپ اس پہ وضاحت کر دیں مہربانی. جزاک اللہ. یہ جب کورونا پھیلنا شروع ہوا تو 2020 میں بحیثیت چیئرمین اسلامک اسٹڈیز علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، چند دن رہ گئے تھے مجھے چارج دینا تھا. اسی دوران میرے پاس دہلی سے اور بعض جگہوں سے بڑے میل آئے، میسج کہ یہ کورونا کچھ نہیں ہے، ایک عالمی وبا، ایک عالمی سازش ہے، دنیا کی طاقتوں کی ایک سازش ہے جو کمزوروں، مظلوموں اور مسلمانوں کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے چلائی جا رہی ہے. اور اس پر بڑے لمبے لمبے نظریات اور منصوبے اور تھیوریز ایک کے بعد ایک میں تنگ آ گیا. ہر چیز میں پہلے سے بنے بنائے اپنے ذہن کے مطابق کسی نظریے کو تلاش کرنا، اس کے حساب سے اس کی تعویل کرنا، اس کی تعبیر کرنا بعض لوگوں کا طریقہ ہے. خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور سب لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، خود بھی حیران ہوتے ہیں، سب کو حیران کرتے ہیں، خود بھی بے چینی مبتلا رہتے ہیں اور سب کو بے چین کرنا چاہتے ہیں. انتہائی منفی نیگیٹو طرز عمل ہے. اب تو بات واضح ہو گئی. شروع میں کہا جا رہا تھا کہ یہ محض ایک عالمی سازش ہے، کچھ نہیں، کروڑوں کی اموات ہو گئی، پھر بھی ابھی تک وہ لوگ یہی بات کہتے آ رہے ہیں. تو یہ منفی نقطۂ نظر جو ہے یہ کسی ایک فرد کا ہو سکتا ہے، یہ سماجی مثبت طرز عمل نہیں ہے. مثبت طرز عمل یہ ہے جیسے بھی حالات ہوں ان حالات کے اندر جینے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے. سخت ترین حالات میں بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا، نئے راستے تلاش کرنا، ایمان و توکل کے ساتھ آگے بڑھنا، روزگار کے مواقع ڈھونڈنا، اپنے بچوں کی، خاندان کی، لوگوں کی ان کی کفالت کرنا، یہ مثبت طریقہ ہے. اس پر ہمیں دھیان دینا چاہیے. شکریہ. جزاک اللہ خیرا کثیرہ. حضرات، ابھی ہم پروفیسر عبید اللہ فہد فلاحی صاحب کو سن رہے تھے. جیسا کہ آپ کو پہلے سے علم ہے کہ آپ شعبہ اسلامک اسٹڈیز یعنی ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے صدر شعبہ رہے اور ڈین بھی رہے ہیں. آپ کی خدمات بے مثال بے شمار ہیں. آپ نے بہت سارے میں معافی چاہتا ہوں، میں ڈین نہیں ہوں بھائی، میں صرف صدر شعبہ تھا، ختم ہو گیا ہے. اچھا وہ میرے خیال میں آپ کا اس پر روٹیشن میں آپ ابھی الگ ہوئے ہوں گے. نہیں، روٹیشن میں تھا، وہ ختم ہو گیا، دوسرے صاحب سے صدر ہیں. اچھا وہی مطلب روٹیشن میں آپ نہیں، دوسرے صاحب کو ہی ہو گئے ہوں گے. ہاں جی. بہرحال جی، آپ کی اہمیت کم نہیں ہوتی اس سے. آپ نہ صرف نیشنل لیول پر بلکہ انٹرنیشنل لیول پر ایک بڑے مفکر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں. دنیا بھر کے بڑے بڑے سیمینارز میں آپ اسلامک پرسپیکٹو میں اپنی باتیں رکھتے آئے ہیں، اور ہم بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ہم جیسے معمولی لوگوں کی درخواست پر آپ نے اپنا قیمتی وقت دینا منظور کیا. جزاک اللہ خیرا کثیرہ. حضرات، ہم آپ سبھی ایک منٹ سلمان صاحب جی، یہ آپ لوگ معمولی لوگ نہیں ہیں. ان حالات میں آپ جس طرح کام کر رہے ہیں اور تقویٰ پبلک اسکول کو آپ وہ بھی الہ آباد میں ان حالات میں، بدترین حالات میں، سب حالات کا مقابلہ کر کے آپ بہت بلند لوگ ہیں، بہت باہمت اور باعظیمت لوگ ہیں. میں نے ضیاء شمس صاحب نہیں، یہ تو آپ کی ذرا نوازی ہے. میری بات سنیے. جب میری کتاب وہ شائع ہوئی تشدد یا دعوت و مزاحمت، تو میں نے اس میں ضیاء شمس صاحب کے لیے جو شعر لکھا تھا وہ بلا وجہ نہیں تھا، بہت میننگ فل سوچ سمجھ کے میں نے وہ شعر لکھا تھا کہ ہوا ہے گو تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے،
وہ مرد درویش جس کو حق میں دیے ہیں انداز خسروانو. آپ معمولی لوگ نہیں ہیں، جو لوگ فیلڈ میں کام کرتے ہیں وہی اصل ہے. شکریہ. جزاک اللہ سر. یہ تو آپ کی ذرا نوازی ہے. آپ نے جو ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو بھی اتنی اہمیت دی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ضیاء صاحب واقعی ان کی خدمات بے مثال لاجواب ہیں، کوئی شک نہیں اس میں. انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، تمام تعلقات منقطع کر کے وہ اس اسکول کے اور دین کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں. وہ تو واقعی اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا انشاءاللہ. اور لیکن آپ نے جو اہمیت دی ہے وہ بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. دوسری چیز جو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام سامعین کا کہ آپ اپنا وقت دیا اور ہماری اس گفتگو کو آپ نے سنا پروفیسر عبید اللہ صاحب سے. انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے ہوگا. مجھے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بہت کنسیپٹ کئی چیزوں کے کلیئر ہو گئے. جزاک اللہ خیرہ. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.